شب قدر سے اور دیگر عبادات، یہ دیگر عبادات ہوئیں. اب میں دعائیں مانگ رہا ہوں، میں آنسو بہا رہا ہوں، دعا زبان پہ نہیں آتی تو آنسو کی شکل میں یہ ڈھلک رہی ہے یہ کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے. تو تقدیر فیصلے کر رہا ہے، یہ تقدیری فیصلے میرے لیے بھی بہت اچھے ہوں، میری قوم کے لیے بھی اچھے ہوں، میرے ملک کے لیے بھی اچھے ہوں، میری امت کے لیے بھی اچھے ہوں. تو کیا شب قدر کا کینوس بڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل بڑا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے یہ جو پاکستان کی نعمت دی ہے تو وہ بھی اگرچہ 14 اگست تھا لیکن 27ویں شب تھی سبحان اللہ، رمضان کی. سبحان اللہ. تو یعنی اتنی مبارک رات میں اس مبارک خطے کا مارز وجود میں آ جانا، ظاہر ہے ہم اس ملک کی سالمیت، استحکام، بقا اور امن کے لیے بھی خوب اللہ سے دعائیں مانگے. اور اپنے وطن کے لیے دعا مانگنا تو انبیاء کی سنت ہے. تو اس رات میں خصوصاً ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے یعنی یہ ساری چیزیں رکھیں اور پھر اعتراف بھی کریں کہ اتنی ساری نعمتیں مل جانے کے باوجود ہم قدردانی نہ کر سکے. میرے خیال میں یہ جو اعتراف جرم ہوتا ہے تو یہ اعتراف جرم ہی اصل ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے ہی اللہ کی رحمت پھر متوجہ ہوتی ہے. تو لیلۃ القدر یا شب قدر میں یعنی اگر اس کی ہم وسعتوں کو سمیٹنا چاہیں تو وہ تو بالکل ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اپنے تئیں اپنے ذام میں ہم عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا تعلق قائم کرے. اور اس رمضان کے رخصت ہونے پر، ان راتوں کے چلے جانے پر ایک غم اور جدائی اور کڑن اور ایک درد کا احساس ہو، خوشیاں نہ منائی جائے. مطلب جب بہت قیمتی مہمان اور قیمتی نعمت آپ سے رخصت ہوتی ہیں تو دل کی دنیا تو اجڑ جاتی ہے. تو وہ ایک تصور جو آج کل ناپید اور مفقود ہے، اس کو پھر سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے.